بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک حج کی وجہ سے کوئی فقیر نہیں ہوا۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنے اصلاحی خطبات جلد 14 صفحہ 64 پر فرماتے ہیں، لہٰذا یہ سوچنا کہ ہمارے ذمہ بہت سارے کام ہیں، ہمیں مکان بنانا ہے، ہمیں اپنی بیٹیوں یا بیٹوں کی شادی کرنی ہے، اگر یہ رقم ہم حج میں صرف کر دیں گے تو ان کاموں کے لیے رقم کہاں سے آئے گی؟ یہ سب فضول خیالات اور فضول سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کی خاصیت یہ رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حج ادا کرنے کے نتیجے میں آج تک کوئی شخص مفلس نہیں ہوا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، سورۃ الحج آیت نمبر 28، یعنی ہم نے حج فرض کیا تاکہ اپنی آنکھوں سے وہ فائدے دیکھیں جو ہم نے ان کے لیے حج کے اندر رکھے ہیں۔ حج کے بے شمار فائدے ہیں، ان کا احاطہ کرنا بھی ممکن نہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ حج بیت اللہ کا سلسلہ ہزاروں سال سے جاری ہے، آج تک کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس شخص نے چونکہ اپنے پیسے حج پر خرچ کر دیے تھے اس وجہ سے یہ مفلس اور فقیر ہو گیا۔ البتہ ایسے بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے کہ حج کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں برکت عطا فرمائی اور وسعت اور خوشحالی عطا فرمائی۔ لہٰذا یہ بالکل غلط خیال ہے کہ جب تک دنیا کے فلاں کام سے فارغ نہ ہو جائیں اس وقت تک حج نہیں کریں گے۔ اصلاحی خطبات جلد 14 صفحہ 64۔ محترم سامعین کرام، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب حج کا موقع آ جاتا ہے تو لوگ طرح طرح کے اعتراضات بھی کرتے ہیں اور طرح طرح کے اپنے عذر پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا جیسے ہی جس پر حج فرض ہو جائے تو اپنے لیے سعادت سمجھے اور حج بیت اللہ کی تیاری کرے۔ رب العالمین سے دعا ہے مجھے اور تمام سننے والوں کو بار بار بیت اللہ، حرمین الشریفین، روضہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔